الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي رواية قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص صوبہ پنجاب سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ناظم عمومی حافظ نصیر احمد احرار صاحب حفظہ اللہ تعالی، میرے سامنے موجود جمعیت طلباء اسلام کے کارکنوں، میں آج اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک موقع وہ تھا کہ جب ہم JTI کے تحت کراچی کی سطح پر محنت کرتے تھے، اور اس وقت ہمارے مرکزی صدر حافظ نصیر احمد احرار صاحب تھے. ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کی لگن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی برکتوں سے آج انہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے پورے صوبے کے ناظم عمومی کے حیثیت سے آپ سے مخاطب تھے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان قیادت کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور برے نظر سے محفوظ فرمائے. عزیزان من، آج کا یہ اجتماع عزم طلباء اور طوفان اقصیٰ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. مسجد اقصیٰ فلسطین میں واقع مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ وہ مقدس اور بابرکت مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے آس پڑوس کو، ارد گرد کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے. اور بابرکت کیوں نہ ہو؟ یہ جگہ اور اس کا آس پاس بابرکت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے جو انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے. یہ بابرکت کیوں نہ ہو؟ یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے جو انبیاء کا مدفن ہے. یہ بابرکت کیوں نہ ہو؟ یہ وہ مقام اور جگہ ہے جہاں پر واقعہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے عرش معلیٰ پر بلایا تھا. بابرکت کیوں نہ ہو؟ یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا. یہ بابرکت کیوں نہ ہو؟
کہ یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے اور وہ مسجد ہے کہ جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کے چنگل سے آزاد کیا تھا۔ یہ بابرکت کیوں نہ ہو کہ یہ وہ مقام اور وہ جگہ اور مسجد ہے کہ جس کے در و دیوار سلطان صلاح الدین ایوبی کی برکت سے تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھے تھے۔ آج بھی یہ مقدس ہے، یہ جگہ کل بھی بابرکت تھی، یہ جگہ آج بھی بابرکت ہے، یہ جگہ رہتی دنیا تک قیامت کی صبح تک بابرکت رہے گی، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے، رب کی زبان ہے، الذی بارکنا حولہ۔ آج بھی حماس کے نوجوان، آج بھی فلسطین کے نوجوان، آج بھی غزہ کے مجاہدین اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ اس مقام اور اس جگہ کی عظمت، اس مقام اور اس جگہ کی برکت کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر اس کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آج حماس کے مجاہدین اور پوری امت مسلمہ کا وہی موقف ہے کہ جو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کے سامنے یہودیوں نے معاہدہ کرنا چاہا اور یہ مطالبہ رکھا کہ یہ فلسطین کی سرزمین آپ ہمیں حوالہ کر دیں، یہ چھوٹا سا حصہ ہمیں دے دیں، ہم سلطنت پر جتنا بھی قرضہ ہے وہ ادا کرنے میں آپ کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین عبدالحمید نے وہاں موجود ایک تنکا اٹھایا اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی مانگو گے میں دینے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ آج بھی امت مسلمہ کا موقف وہی ہے۔ فلسطین کل بھی مسلمانوں کا تھا، فلسطین آج بھی مسلمانوں کا ہے، فلسطین تو فلسطین ہے، اسرائیل بھی ہمارا ہے، اسرائیل کل بھی ہمارا تھا، اس پر ناجائز قبضہ جما کر بیٹھنے والے یہودی ہیں، اسرائیل ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے آج اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اقتدار پر براجمان ہمارے مقتدر اور ہمارے وزراء یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دو ریاستی حل چاہتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، دو ریاستی حل کا مطلب، دو ریاستی حل کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ اسرائیل کو جب اس کا وجود آیا تو اسرائیل کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کی آئین، پاکستان کا قانون اور پاکستان کا دستور بھی یہ کہتا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسرائیل مسلمانوں کی ریاست ہے۔ اس لیے انشاءاللہ امت مسلمہ اگر متحد رہے اور حماس کے مجاہدین اگر اسی طرح اور جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اسرائیل بھی مسلمانوں کے پاس ہوگا انشاءاللہ۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔